السلام علیکم ویورز، ایور گرو ناول میں خوش آمدید جی۔ تو ویورز آج ہم نے سٹارٹ کرنا ہے نیو ناول سٹارٹ کرنے سے پہلے جتنے بھی نیو ویورز ہیں میرے چینل پر کائنڈلی وہ میرے چینل کو کر دیں سبسکرائب اور ساتھ میں بیل آئیکن کے بٹن کو کر دیں پریس تاکہ جو بھی ویڈیو آئے وہ بر وقت آپ لوگوں کو مل سکے اور اپنی رائے کمنٹ باکس میں لازمی دیا کریں جی۔ تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں ناول۔ ہاں کیا بات ہے، بے حد پتلی سی جسامت پر ضرورت سے زیادہ بڑے سر والے اس 24-25 سال کے مکار صورت لڑکے نے زیادہ ہی لمبا چٹخارا لے کر کہا تو کمرے میں ایک تواتر سے سسکیاں گونج اٹھی۔ کیا بات ہے یار، کیا مال ہے، بے حد موٹی اور اتنی ہی چھوٹی۔ دوسرے لڑکے نے آنکھ مار کر خاصی بے باکی سے کہا تو سسکیاں دبی دبی آواز کی صورت اختیار کر گئی۔ واقعی مال تو شاندار ہے، اتنا شاندار کہ خود مالک بن جانے کو دل کر رہا ہے۔ ابے چہرے سے خباثت ٹپکاتے شیطان کی حیثیت سے مالا مال ایک اور لڑکے نے پہلے والے کا کندھا جھٹک کر گویا اسے ہوش میں رہنے کی تاکید کی۔ تو شیطان ہے، بلی نہیں جو چھیچڑے مانگ رہا ہے۔ تنگ و تاریک عجیب قسم کی بدبو سے مہکتا کمرہ بے ہنگم کہکوں سے ہی نہیں نسوانی کرب انگیز چیخوں سے بھی ہل گیا۔ یہ مال کوئی شک نہیں شاندار ہے مگر ابھی اپنی پہنچ سے بہت دور ہے۔ اکھڑے ہوئے پلستر کی دیواروں اور نیچے چھت والے اس کمرے میں وہ 5 انسان نما جانور اخلاقیات سے گرنے میں پہل کے خواہشمند ہو رہے تھے۔ یہ کمرہ اور یہ گھر ان اخلاقی سوز سرگرمیوں کے لیے مختص کیا گیا تھا۔ یہاں نوجوان ذہن مدہوشی میں ڈوبنے آتے تھے، جہاں شراب سے لے کر افیون، چرس، بھنگ، ہر شے سے دل و دماغ مزید بوجھل کیے جاتے تھے۔ صرف یہیں تک بس نہیں، اس گھر اور اس کمرے میں نسوانی وقار کی پامالی بھی زور و زبردستی کی بنیاد پر کی جاتی تھی، جیسے کہ آج درندگی پر آمادہ ان 5 وحشیوں کے گھٹیا جسارتوں سے خوفزدہ ہوتا ہوا وہ کپکپاتا وجود دیوار سے چپکے جا رہا تھا۔ آج اس کی زندگی کا تاریک ترین دن تھا۔ آج کے بعد اس کی زندگی روشنی سے عاری ہو جانی تھی۔ اس بدقسمتی کے علم میں بھی نہیں تھا کہ وہ آج گھر سے پڑھنے کے لیے نہیں جا رہی، اپنی عزت، اپنی نسوانیت سے ہاتھ دھونے جا رہی ہے۔ راستے میں گھات لگائے یہ جانور اسے پستول کی زور پر اٹھا کر اپنے اس عیش خانے میں لے آئے تھے۔ جوں ہی ان میں سے کسی ایک کے باپ کی حرامی کی کمائی کا حاصل تھا، تبھی تو حرام کاموں کے لیے استعمال ہو رہا تھا۔ آئینے سے شفاف، نازک اور پھول سی تر و تازہ اس لڑکی پر کپکپی تاری تھی۔ اس نے 2 گھنٹے لگا کر تا حلق پھاڑ کر رونے میں گزارے تھے، اتنی بلند آواز میں کہ حلق خراش زدہ ہو گیا تھا۔ جب اندازہ ہوا کہ اس دوزخ میں رونے سے کچھ نہیں ہونے والا، تب گڑگڑا کر کرکلا کر پیروں میں سر پٹک پٹک کر وہ واسطے دیا اللہ کے ماں بہنوں کے سسک کر انہیں احساس دلانے کی سرتور کوشش میں لگی رہی۔ ان کی بھی بہنیں ہوں گی، ان کے ساتھ بھی یہ سب ہو سکتا ہے جیسے آج اس کے ساتھ ہوا ہے، مگر وہ تھک گئی۔ اس پر ظلم توڑنے والوں پر اثر نہ ہوا۔ اثر ہوتا بھی تو کیسے، یہ انسان تھے ہی کب، یہ تو شیطان تھے۔ ماں بہنوں جیسے خوبصورت رشتے ہونے کے باوجود بھی شیطان یہ بے حس ہو چکے تھے۔ سنگ دلی کی انتہا پر جا کر برائی کی دلدل میں ناک تک دھنس کر یہ بےغیرتی کے احساس سے بہرو ہو چکے تھے۔ تبھی تو اس معصوم صورت لڑکی کی دل سوز کربناک التجاؤں نے بھی انہیں نہیں جھوڑا۔ یہ چمکتا ہیرا ہمارے سامنے ہے، اسے ہم صرف دیکھ کر اپنی آنکھیں سینک سکتے ہیں۔ اس کو چھونا سیکھ سلائی جیسے لڑکے نے اس کے گال پر ہلکے سے انگلی مس کی تھی۔ لڑکی بے بسی عروج پر جا پہنچی۔ اس کو چھونا ہمارے نصیب میں کہاں، ہائے نصیب! ایک اور لڑکے نے یوں ہی کہا کہ باقی سب کے کہکہے ابل پڑے۔ لڑکی گٹھری بن کر آنکھیں بند کیے صدقے دل سے موت کے لیے دعا گو تھی۔ اس کی سمجھ میں آ گیا تھا کہ وہ برباد ہونے جا رہی ہے، ایسے میں اسے موت ہی نجات کا ذریعہ نظر آئی۔ وہ خوش نصیب آئے گا کب، سیٹھوں کی طرح انتظار کروا کر آتا ہے۔ باقیوں نے ہاں ملائی۔ ماما کمرے کے دروازے پر مخصوص دستک ہوئی۔ بھاری لڑکے نے فوراً
چٹکنی گرائی۔ کمال کر دیا۔ اندر آتے ہی اس کی نظر سامنے خود سے بے خبر پڑی لڑکی پر اٹھی تھی، صرف ڈن کے لیے۔ اس کے قریب ہی خوش آمدی ٹولے کی آواز ابھری۔ وہ مسکرایا۔ وقت بہت تھوڑا تھا اور کام تھے کہ بڑھتے ہی چلے جا رہے تھے۔ صبح 6 بجے اٹھ جانے کے بعد بنا کمر ٹیک وہ سارا دن لگی رہتی تھی، پھر بھی ہمیشہ لیٹ ہو جاتی تھی۔ برتنوں سے نبدار آزمائی کرتے ہوئے اس نے ذرا کچن کی کھڑکی سے صحن میں نظر دوڑائی۔ چچی نرگس اور ان کی دونوں بیٹیاں ایک ہی چارپائی پر برجمان نہ جانے کون سی راز و نیاز کرنے میں مصروف تھیں۔ سندس باجی گفتگو کے دوران نظریں کچن کی طرف بھی اٹھا لیتی تھی، اس پر نظر پڑتے ہی یوں منہ چڑھا لیتی جیسے کونین کی گولی نگل لی ہو۔ یہی حال روبی کا بھی تھا۔ دونوں بہنوں نے آ کر اس کے کاموں کی تعداد دگنی کر دی تھی۔ عام دنوں میں بھی وہ کم مصروف نہیں رہتی تھی، پر جس دن سندس باجی یا روبی میں سے کوئی ایک بہن آ جاتی، اس دن گویا اسے ایک ٹانگ پر کھڑے رہ کر سارے گھر میں چکرانا پڑ جاتا تھا۔ دونوں بہنیں صرف باتیں بنانے میں ماہر تھیں، سو میکے آ کر دونوں اپنی اپنی جگہ پر اس کی گردن پتلی دیکھ کر اسی کو پکڑ لیتی۔ سندس باجی کے تینوں بچے ان کے میکے آنے کے بعد اس کے گلے میں لٹکا دیے جاتے، انہیں نہلانا دھلانا، ان کے ساتھ ان کی پسند کی گیمز کھیلنا، ان کی من پسند چیزیں وقت پر بے وقت تیار کرنا، ان کے آگے پیش کرنا حد سے زیادہ تھکی ہونے کے باوجود بھی اس کی ذمہ داریوں میں شمار ہوتا تھا۔ سندس باجی خود بھی کم تکلیف دہ نہیں تھی، خود جس وقت کی آئی ہوتی جہاں بیٹھی کمال استقامت کا ثبوت پیش کرتے ہوئے اسی جگہ پر الفی کی مانند چپکی رہتی اور اس پر پریڈ لگوائے جاتی۔ روبی ان سے 2 ہاتھ آگے تھی، اپنا بچہ تو اسے سونپتی ہی تھی، میاں کے کام بھی سونپ دیتی۔ یہ اس کا دل روبی کا میاں اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ کام کے بہانے روبی کا میاں خود اپنا آپ اس کو سونپنے پر آ جاتا۔ یہی بات اس کا خون سکھائے جاتی۔ کم سے کم اس حوالے سے وہ سندس باجی کو زیادہ نمبر دیتی تھی کہ جو اپنے میاں یا میاں کی آنچ تک اس پر نہیں پڑنے دیتی تھی۔ جس طرح سے وہ روبی کے میاں ناصر کی غلیظ نظریں سہہ کر اس کے سامنے سے راہ فرار ڈھونڈنے کی کوشش کرتی تھی، کم سے کم سندس باجی اس عتاب سے اسے بخشے ہوئے تھی۔ اس کے لیے یہ ان کی طرف سے ایک طرح کا احسان عظیم تھا۔ تبھی وہ ان کے بچوں کی خدمت میں جی جان سے نہ سہی مگر کچھ دلچسپی لیتی ضرور تھی۔ آج بھی پہلے سندس باجی کی تشریف آوری ہوئی، اللہ میاں پلیز روبی کی آمد سے بچانا، مگر یہ دعا پوری ہونے کا وقت نہیں تھا۔ روبی اسی دن آنا خود پر فرض سمجھتی تھی، جس دن سندس باجی میکے آتی، سو روبی بھی 1 گھنٹے تک خرما چلی آئی۔ ان کی آمد کا بگل کیا بجتا چچی نرگس نے اس کے سر پر اپنی گرجدار آواز کے ہتھوڑے برسانے لگتی، یہ پکاؤ وہ پکاؤ، روبی وہ کھائے گی، سندس یہ کھائے گی، روبی کے میاں کی پسند کا کھانا وغیرہ وغیرہ۔ وہ اندر ہی اندر تھکن اور اڑتی بظاہری خود میں ایندھن بھرنے میں لگی رہتی۔ آج بھی وہ بس اب فارغ کے تب فارغ سوچتے رہ گئی تھی۔ 3 بجے وہ برتنوں کی دھلائی میں لگی تھی اور 3 بجے ہی اس کی اکیڈمی کا ٹائم تھا۔ 15-20 منٹ کے بعد ہاتھ پہنچتی وہ باہر آئی تو تینوں ماں بیٹیاں گفتگو کا سلسلہ توڑ کر اسے تن نظروں سے دیکھنے لگی۔ چچی اور کوئی کام تو نہیں ہے؟ میں کہوں گی ہاں تو تم مہارانی جیسے رک جاؤ گی، چچی نے طنز کیا۔ وہ سر جھکا کر رہ گئی۔ چاہے طوفان آئے چاہے بارش، اس نوابزادی نے اکیڈمی سے چھٹی نہیں کرنی۔ چچی نے سندس باجی کی طرف منہ کر گویا اطلاع دی۔ وہ حسبِ عادت دل کی زمین پر آنسو گرانے لگی۔ روزانہ یہ زہر پی کر ہی اکیڈمی جانا پڑتا تھا، حالانکہ اب اسے بے حس ہو جانا چاہیے تھا، مگر اس کے احساسات شاید حد سے سوا تھے۔ کیوں اس نے وزیر اعظم بننا ہے؟ روبی کا لہجہ بہت توہین آمیز ہوتا تھا۔ وہ آنسو پیتی رہی۔ بالآخر جان خلاصی ہوئی، چچی نے بادشاہ کی طرح گرج کر کہا۔ وہ بالتاخیر چادر اوڑھ کر بیگ اور فائل لے کر بغیر منہ ہاتھ دھوئے گھر کے بیرونی دروازے سے باہر آ گئی، یوں جیسے وہ دوزخ سے باہر آ گئی ہو۔ حسبِ عادت گلی میں آ کر اس نے لمبی سانس لی تھی۔ آپ کیا جانیں چچی میں کیوں روزانہ اکیڈمی جاتی ہوں، کیونکہ اکیڈمی میں گزرے یہ چند گھنٹے مجھے آزادی کا احساس دلاتے ہیں، مجھے بتاتے ہیں کہ میں بھی ایک انسان ہوں، سو
आंधी आए चाहे तूफान, मुझे ये चंद घंटों के लिए ही सही इस दोज़ख से निजात तो मिल जाती है। यही मेरे लिए आपके घर के काम और आपकी ज़बान के खंजर सहने के लिए तवानाई हासिल करने का छोटा-सा ज़रिया है। एक ठंडी सांस लेकर वो बहुत तेज़-तेज़ कदम उठाती, सीने से फाइल लगाए नाक की सीध में चलती अनगिनत सोचों में घिरी हुई थी। हमेशा की तरह शोर की दुनिया में कदम रखने से पहले मुझे इदराक हो गया था कि हमारे घर में ज़िंदगी गुज़ारने का मतलब सिसक-सिसक कर जीना है। 5 बहनों का इकलौता भाई होने के बावजूद मुझे कभी एहसास ही नहीं दिलाया गया कि मैं इकलौता हूँ। मैंने बहुत बचपन में ही समझ लिया था कि इस कठन ज़दा माहौल में खुद से भी बेज़ार इन रिश्तों के बीच इन बहुत सी छोटी-मोटी खुशियों, अय्याशियों से महरूम, जिनसे मेरे इर्द-गिर्द मौजूद बहुत से मेरे ही जैसे बच्चे माला-माल थे, मगर शायद ये यकीनन वो मेरे जैसे नहीं थे। इनमें से किसी का बाप मेरे बाप की तरह एक मामूली चपरासी नहीं था। इनमें से किसी के घर 5 बहनों की सूरत में 5 पहाड़ जैसे और पहाड़ ही जितने भारी बोझ मौजूद नहीं थे, जिन्हें देख-देख कर मेरी माँ ठंडी आहें भर-भर कर ज़रूरत से ज़्यादा करख्त और चिड़चिड़ी हो गई थी। मैं शायद ऐसी ही ज़िंदगी की रौनकों से आरी इस ज़िंदगी को जी लेता अगर मेरी ज़िंदगी में वक़ास और इलियास ना आए होते। ये दोनों बहुत ज़्यादा दौलतमंद तो नहीं थे, मगर ऐसे तर्ज़ ज़िंदगी ज़रूर रखते थे कि जिसे देख कर मेरे अंदर और बाहर की महरूमियाँ मुझे काट कर खाने लगती। मुझे अपनी ज़िंदगी अपना आप बेमानी सा लगने लगता। जिन छोटी-मोटी चीज़ों को पाकर दोनों खुशी के बेशुमार खज़ानों पर काबिज़ होते, मैं इन छोटी चीज़ों को लेने के लिए भी तरसता था। मैं माँ, बाप और बहनों के साथ परदादा के अता करदा इस झुग्गी-नुमा घर में रहकर कभी इस घर से न अबतर अगर जो वक़ास और इलियास के घर ना देख लेता, जो बहुत आलीशान नहीं थे मगर फिर भी बेहतरीन थे। इन्हें देखकर मेरे जैसे किसी भी बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी से महरूम बच्चे की आँखें खैर हो सकती थीं। घर के अलावा भी इन्हें कोई मसला नहीं था। शहाना ओढ़ना, पहनना, खाना दोनों स्कूल अपनी-अपनी सवारियों में आते थे और मैं एक ही यूनिफ़ॉर्म को तब तक पहनता था जब तक धोते वक़्त बाजी के हाथों में इसकी दुर्गत न बन जाती। स्कूल पहले अब्बा छोड़ आते थे, ज़रा-सा बड़ा हुआ तो फिर मैं खुद आने-जाने लगा। गोया यहाँ भी मैं वक़ास और इलियास से मुकाबला बहुत नीचे था। ये माशरती तफावत भी शायद मुझे कभी ज़ेर न करता। मैं कभी अपने हालात से फ़रार के घटिया तरीके न अपनाता। अगर जो मेरे अपने घर में रिश्तों की कदर करने का रवाज होता। मैंने बताया ना मैं इकलौता था, मगर मुझे इकलौते बेटे जैसे कोई प्रोटोकॉल कभी नहीं दिया गया। मुमकिन है अब्बा, अम्मा या बहनें दिल में मेरे लिए वो ख़ास और शदीद जज़्बात और मोहब्बत रखते हों जो इकलौते बेटे या भाई का नसीब होते हैं, मगर ज़ाहिर मेरे सामने कभी नहीं जताया गया कि मैं कितना अहम हूँ। अब्बा का वजूद बीमारियों का गढ़ था। मैंने हमेशा इन्हें गोलियाँ फाँकते देखा। वो बहुत कम सख़्त और कदरे संजीदा थे। घर में इनका काम मख़सूस महीनों की तनख़्वाह अम्मा के हाथ पर लाए कर रखना होता था। इसके बाद वो अपनी आँखें और कान घर में उठने वाली हर आवाज़ की तरह से बंद कर लेते थे। अम्मा इन पैसों को कैसे खींच-तान कर पूरा महीना काटती है। बात-बे-बात वो हत्थे से क्यों उखड़ जाती हैं, बड़ी सी ले कर छोटी हर बेटी बदज़बान क्यों है और मैं यानी इनका इकलौता बेटा घर और घर वालों से दूर क्यों भागने लगा, वो जानने की ज़हमत कभी गवारा नहीं करते थे। माँ के हर झगड़े-नुमा शिकायत के जवाब में इनके लबों पर एक चुप ही रहती थी, यानी वो अगर हम सब के लिए अफ़सरदगी भरा फ़ायदा घर नहीं ला सकते थे तो इज़ाफ़ी बोझ या नुकसान झगड़े का जवाब झगड़े की सूरत में भी घर में नहीं घुसने देते थे। मगर मुझे इनके इस सर्द, सपाट और जामिद किस्म के रवैये से पहले चिढ़, बेज़ारी और अब नफ़रत होती चली गई। मैं चाहता था ठीक है, वो अम्मा के साथ सरदर्द रवैया रखते हैं तो रखें, क्योंकि वो अब्बा के लिए कभी सुकून का बाइस बनी ही ना थी। हमेशा लड़ती झगड़ती रहती थी। बेटियों के साथ बेतकल्लुफ़ नहीं होती तो ना हो, क्योंकि वो 1, 2, 3 नहीं पूरी 5 हैं, यानी 5 निशानियाँ। मगर मैं तैमूर अमीन इनका इकलौता बेटा, यानी इस घर में आई सबसे वज़नी खुशी और इनका नाम लेवा। इतना ढेर सारे तगमे लगाए हुए थे मेरी ज़ात के साथ। इन्हें मेरे सामने तो संजीदगी ख़त्म कर बेतकल्लुफ़ाना रवैया दिखाना चाहिए। मेरी फ़रमाइश
زیادہ نہ سہی ایک حد تک تو پوری کر دینی چاہیے تھی۔ وقاص گھر میں تیسرا بیٹا تھا، الیاس کا بھی ایک چھوٹا بھائی تھا، پھر بھی دونوں کے والد دونوں سے یوں پیار کرتے تھے جیسے دونوں کے لیے یہی اکلوتے ہوں۔ بڑی سے بڑی فرمائش پوری کر دینے پر ہچکچاتے نہیں تھے، اور یہاں ابا کے لیے میں کچھ نہیں تھا۔ جیسی باجیاں یہ یا تینوں چھوٹی تھیں ویسے ہی میں، محرومیت ترسا ہوا بد نصیب۔ شاید ابا کے نزدیک یہی بہت تھا کہ وہ مجھے پڑھا رہے تھے، اس کے علاوہ وہ کچھ دینے پر راضی نہیں تھے۔ پیار محبت حتیٰ کہ اپنی مسکراہٹ کی جھلک بھی نہیں۔ اور ماں حالات کی ستم ظرفی اور تقدیر کے وار کا شکار ہوئی علامت۔ 5 بیٹیاں اگر نہیں بھاری سل لگتی تھیں تو میں بھی تو تھا ان کے دل کی ٹھنڈک بن کر آنے والا اچھا مستقبل کے ایک آس فکر۔ وہ جو کچھ مجھے سمجھاتی تھیں دل میں ہی رکھتی تھیں۔ اوپر سے انہوں نے مجھے کبھی یہ بتا کر خوش کرنے کی ضرورت نہیں سمجھی کہ میں ان کے لیے کتنی اہمیت کا حامل ہوں۔ میں شرارتی نہیں تھا، تنگ کرنے والا بچہ بھی نہیں تھا، مگر وہ کسی بھی بات پر آیا غصہ بیٹیوں کی طرح مجھے پر ہی دھنک کر نکال کرتی تھیں۔ جو گالیاں کوسنے اور ابا بیٹیوں کو دیتے تھے وہی میرے لیے بھی تھے، یعنی اماں کی طرف سے بھی بہانہ پیار کے اظہار کا میں منتظر ہی رہا۔ اور بہنیں تھیں تو وہ ایک سے بڑھ کر ایک، بد زبان بد لہٰذ، آپس میں تو کیا مجھے بھی وہ کچھ نہیں گردانتی تھیں۔ میں اس رشتے سے بھی مایوس اور بے مراد رہا۔ اب سوچیں، ایک ایسا گھر جہاں روزی رب کے حکم سے پہنچتی ضروری تھی، مگر اس روزی کے پہنچنے پر جب ایک فرد کے بھی منہ سے شکر کا کلمہ نہیں نکلتا تھا بلکہ ناشکری اور بے توقیری ہی زبان پر رہتی تھی، تو ایسے میں برکت کہاں سے آتی؟ رب تعالیٰ نے شاید ناراض ہو کر اس گھر میں آزمائش اتار دی، تو میری صورت اندر ہی اندر جل جل کر میں وہ بن گیا جو مجھے جیسے بچوں کو بننا ہوتا ہے، جس کے پیچھے دعائیں نہ ہوں بس کوسنے ہوں، جسے اسکول کی کسی پارٹی پر جانے کے لیے چند روپے کے بجائے گالیاں ملیں، جس کا ہونا نہ ہونا گھر والوں کے لیے برابر، جس نے گھر میں نماز روزے کی پابندی کرتے کسی وجود کو نہ دیکھا ہو، جس کے کان ہم وقت ملاحظات کوسنے اور بد دعائیں سننے کے عادی ہوں، جسے اسکول جانا دیکھ کر باپ بری الزامہ ہو گیا تھا، کبھی اس کا بیگ کھول کر اندر جھانکنے کی زحمت نہیں کی، کاپیوں اور کتابوں کے بیچ آدھے ادھورے سگریٹ کا کیوں اضافہ ہو گیا، جس بچے پر مادی اشیاء کی کمی سے زیادہ گھر والوں کی محبت کی کمی کا زیادہ اثر ہو۔ اس بچے کا مستقبل تو وہی ہونا تھا جو اس بچے نے اختیار کیا۔ ارے رحمت صاحب! اور رحمت صاحب وہیں تھم گئے، پلٹ کر دیکھنے کا سوال تھا نہ ضرورت، وہ آواز پہچان گئے تھے، اور اب اس کے قدموں کی دمک پر اپنے دل کا دھڑکنا سنگ محسوس کرنے میں لگ گئے تھے۔ کیا حال ہے؟ کدھر منہ چھپا کر جا رہے ہیں؟ حالانکہ منہ چھپا کر رہنا تو ہمیں چاہیے۔ قریب آ کر اس نے پوری طاقت کے ساتھ اپنا ہاتھ ان کے کندھے پر رکھا، وہ گرتے گرتے سنبھلے اور اس طرح روئے سخن پھیر کر ایسے ہنسنے لگے جیسے قربانی کا جانور قصاب کے ہاتھوں میں آخری بار ڈکراتا ہے۔ ظلم چلتا ہے تو یوں لگتا ہے جیسے بلڈوزر چل رہا ہو، اور کندھے پر ہاتھ رکھتا ہے تو جیسے کندھا ہی توڑ دیتا ہے۔ رحمت صاحب نے یہ الفاظ دل ہی دل میں ادا کیے تھے، زبان سے کہتے تو پھر یہی ہاتھ کندھے کے بجائے گردن پر ہوتا۔ بس زندہ ہیں؟ ارے کیوں رحمت صاحب، یہ مایوسانہ انداز کیوں؟ گھر میں ڈاکہ پڑا ہے کیا؟ کندھے پر سے ہاتھ اٹھا کر اس نے ان کی قمیض کے کالر کی نادید گرد جھاڑنا شروع کر دی، ایسی کہ 3-4 بار وہی ہاتھ گردن کے بائیں طرف جھاپڑ کے جیسے رسید کرتے۔ رحمت صاحب بمشکل کھڑے تھے۔ نہیں نہیں، ایسا ہو سکتا ہے بھلا تاخیر؟ انہوں نے نفی میں گردان ہلائی۔ بالکل یہی بات، ڈون کے ہوتے ہوئے بھلا ایسا ہو سکتا ہے؟ اچھا سنا ہے آپ نے جیپ خریدی ہے؟ وہ ان کے قریب آ کر رازدانہ انداز میں پوچھنے لگا۔ اس بار رحمت صاحب گھگھیا کر رہ گئے۔ جیپ ہاتھوں سے جاتی نظر آئی، اس کی فرنٹ سیٹ پر ڈرائیونگ کرتا ڈون ابھی اسے آنکھوں کے سامنے لہرا گیا۔ دیکھیے میں نے ابھی آپ کا عمرہ وہ یار چل کر نکل گیا، لٹ گیا آپ کا عمرہ وہ یار چل کر نکل گیا، لٹ گئے آپ رحمت صاحب، سیکنڈ ہینڈ جیپ پر اتنا پیسہ لگایا اور چھکڑا اٹھا لائے، اینک پہن کر
پہن کر نہیں لگے تھے کیا اینک پہن کر نہیں گئے تھے کیا؟ رحمت صاحب اس وقت کوسنے لگے جب ڈون کو دیکھ کر قدم سست کر چلے تھے جو تیز چلتے تو اب تک گھر میں ہوتے، یعنی ڈون کے اس انٹرویو سے محفوظ۔ مجھ سے ذکر تو کرتے، میں بلوچستان سے آپ کو زیر 0 میٹر جیسی جیپ منگوا دیتا۔ بہت واقفیت ہے میری وہاں، پیسہ بھی اس سے کم لگتا ہے جتنا اس چھکڑے پر لگایا ہے۔ رحمت صاحب اس فراخرانہ پیشکش کے جواب میں چاہ کر بھی نہ کہہ سکے کہ تیری بلوچستان سے منگائی چوری کی جیپ سے لاکھ درجہ بہتر میرا یہ چھکڑا ہے۔ انہیں بہرحال اپنی جان عزیز تھی، اب تو خرید لی، کندھے ڈھلکا کر کہتے ہوئے ان کی بے چارگی قابل دید تھی۔ ہاں واقعی اب تو خرید لی، اس نے بھی سر ہلا کر معنی خیز انداز اختیار کیا، ویسے ہی انداز جس سے رحمت صاحب کو خطرے کی گھنٹیاں سی دماغ میں بجتی محسوس ہوئی تھیں۔ مگر کوئی بات نہیں، اس جیب میں بھی ہمارا گزارا ممکن ہے۔ اتنا کہہ کر اس نے ذرا سا توقف لیا اور پھر ہمارا کہہ کر رحمت صاحب کی دھڑکن ہی روک دی۔ وہ دراز دید نظروں سے اسے دیکھنے لگے۔ آج کی رات جیپ چاہیے، آپ بہرحال انکار نہیں کریں گے؟ رحمت صاحب نے کیا انکار کرنا تھا؟ انکار تو اس محلے کے وکیل صاحب بھی نہیں کرتے تھے کہ جن کے بال بچے گاؤں میں مقیم تھے اور وہ یہاں اکیلے، ان کے اکیلے گھر میں پرسوں رات ہی اس نے 3 دوستوں کے ہمراہ گھر کو قومِ خانہ بنا دیا تھا۔ ڈون کے ایک دفعہ ہی کہنے پر کہ وکیل صاحب آج کی رات گھر کی بیٹھک کھول دیں، کچھ مہمان ٹھہرانے ہیں، اس کی مشتبہ سرگرمیوں سے باخبر ہونے کے باوجود بنا ہیل و حجت وکیل صاحب نے اپنی بیٹھک کی چابی اس کے حوالے کر دی تھی۔ یہ اور بات تھی کہ دوسرے ہی دن وہ برسوں سے گاؤں میں مقیم اپنے بیوی بچوں کو یہاں لے آئے تھے۔ زیادہ فکر ہو کر وزن گاڑنے کی ضرورت نہیں ہے، کل دوپہر تک واپس لے آؤں گا، جائزہ لے لینا، ایک بھی ڈنٹ نہیں لگا ہوگا، بلکہ خراب مشین بھی اپنے پیسوں سے ٹھیک کروا لاؤں گا۔ رحمت صاحب سے سر بھی نہ ہلایا گیا۔ رات کو آؤں گا چابیاں لینے، اپنا ہاتھ آگے بڑھا کر ڈون نے زور دے کر کہا۔ رحمت صاحب نے تھوک نگلتے ہوئے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ چچس نرگس آج پھولی نہیں سما رہی تھی۔ ان کا غیر قانونی طور پر دبئی والا پیارا بھائی وہاں حراست میں رہنے کے بعد پرسوں پاکستان اور آج ان سے ملنے آیا بیٹھا تھا۔ ان سے خوشی سنبھالی نہیں جا رہی تھی۔ بس آپا کیا بتاؤں، لاکھوں لوگ پھر رہے ہیں وہاں مویزے کے بغیر، میں بدنصیب ان کے ہتھے چڑھا لیا۔ بھائی صاحب جن کا گھر گھریلو نام راجا تھا، نہ کیف افسوس سے ملتے ہوئے بتایا تو چچی کی بھی آہیں نکل گئیں۔ پھر بھی خوب مزہ آیا، زندگی ہے تو وہاں کی ہے، یہ لمبے لمبے پلازے، کھلی سڑکیں، اونچی اونچی عمارتیں، اور دبئی کی تاریخ میں قلعہ پر قلعہ ملاتے ہوئے راجا بھائی یہ گول کر گئے کہ وہ خود وہاں انہی اونچی اونچی عمارتوں کو بنانے کے لیے سیمنٹ گاڑا ڈھویا کرتے تھے۔ تبھی تو بالخاص ذکر پلازوں، سڑکوں اور عمارتوں کا کر رہے تھے کہ کام کی نوعیت کے باعث زیادہ غور سے انہی کو دیکھ سکتے تھے۔ چچی بھی پرو شوق سے دبئی گھومنے میں مگن ہو گئی۔ کچن میں راجا بھائی کے لیے طماطم کا اہتمام کرتے صفا کے چہرے پر مسکراہٹ ٹھہر سی گئی تھی۔ بہن یوں اشتیاق سے سن رہی تھی جیسے بھائی وہاں جیل کی ہوا کھانے کے بجائے کسی شیخ کا مہمان بن کر آیا ہو۔ اور بھائی کی شان تو دیکھو، جیل نے خود نچوڑ دیا ہے پر گردن کا سریا نہیں ٹوٹا، لگتا ہے خواہ مخواہ کا اترانا دونوں بھائی بہن کی گھٹی میں پڑا ہے۔ صفا چچی کی سور اسرافیل سے مشابہ پکار پر وہ ہڑبڑا کر سوچوں سے نکلی۔ چائے بنا رہی ہیں یا گائے کا بھیجا؟ حلق پھاڑ کر انہوں نے مزید گل پھینکا۔ صفا جلدی پیالیوں میں چائے اونڈھنے لگی، ساتھ ہی دیگر لوازمات بھی ٹرے میں سجائے اور اٹھ کر صحن میں لے آئی۔ جہاں کرسیوں پر چچی بھائی کی کہانی سن رہی تھی۔ رکھ دے گرج کر آرڈر ملا۔ صفا نے ٹرے
چھوٹی سی میز پر رکھ دی۔ راجہ بھائی اپنی داستان بھول کر بڑے اشتیاق سے اسے دیکھنے لگے تھے۔ جب تک وہ وہاں رکی رہی وہ دیکھتے رہے، پہلے شوق، پھر جرأت اور پھر بے باکی سے وہ چہرے سے چھلکتی ناگوارگی نہ چھپا سکی۔ جیٹھ کی بیٹی ہے، خود تو جا سوئے قبر میں، یہ فوج میری جان کلسنے کے لیے چھوڑ گئے۔ راجہ بھائی کی محویت محسوس کر چچی نے ان کے سوال کا انتظار کیے بغیر اس کے ضم ہوئی زندگی کا حوالہ اپنے ہی طریقے سے سنانا شروع کیا۔ وہ ہونٹ بھینچتی کچن کی جانب پلٹ گئی، لیکن ان کی دو بیٹیاں تھیں۔ راجہ بھائی کی یادداشت غضب کی تھی۔ صفا کا دل چاہا چچی کے اگلے تمام جملے سننے سے قبل وہ سماعت بند کر لے۔ ارے ہاں، مر گئی وہ اس گھر کے لیے، جیسے ماں تھی ویسی بیٹی۔ ماں نے بھی بھاگ کر بیاہ رچایا میری جیٹھ سے، بیٹی نے بھی وہی تاج پہنا۔ باپ کے خون کی تاثیر تو ان میں آئی ہی نہیں، ماں کے ہی رنگ چڑھائے دونوں بہنوں نے۔ کیسے رنگ؟ راجہ بھائی کو اصلی بات جاننے کے لیے عورتوں کی طرح ٹو ہوئی۔ ارے پھولوں پر رکھے تھے دونوں کو مرے ہوئے کی نشانی سمجھ کر، اپنی آخرت کی بہتری کی خاطر۔ آخر اللہ کو بھی تو منہ دکھانا ہے۔ یتیموں کو اولاد سے بڑھ کر پالا رہے تھے کہ سال پہلے اس کلموحی کی بڑی بہن کلیجہ نوچ کر چلی گئی۔ باپ جیسے چچا کی عزت کا بھی پاس نہیں رکھا اور دفع ہو گئی کسی یار کے ساتھ منہ رنگنے۔ ہمارے سروں پر خاک ڈال کر راجہ یوں سمجھے ہمیں دنیا میں رہنے کے قابل نہیں چھوڑا۔ چچی اس واقعے کو جتنا بار بھی دہراتی تھی، پوری دل سوئی کے ساتھ دہراتی تھی، یوں کہ ہر لفظ صفا کے دل پر نشتر بن کر لگتا اور لہو لہان کر نکلتا۔ چچی سناتی بھی بآواز بلند تھی تاکہ صفا جہاں کہیں بھی ہو بآسانی سن کر اندازہ لگا لے کہ اس کی بہن کے نکلنے اور بھاگنے کے کیا کیا نتائج بھگتے ہیں چچا اور چچی نے۔ اور ہر بار کے سنانے کے طرح اب بھی اس کے ہاتھ پیر بے جان ہوتے چلے جا رہے تھے، آنکھیں خود بخود بہی جا رہی تھیں، دل سے ماء جائی کے لیے زہر میں ڈوبی بددعائیں نکلنے لگیں۔ پہلے کون سا ہم یہاں عیش سے رہ رہے ہیں جو تم یہ قدم اٹھا کر مجھ پر ہر طرح کی خوشی کی دروازے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کر گئی؟ کیوں اقصیٰ، کیوں کی تم نے یہ خود غرضی اور نہیں تو تم مری ہوئی ماں باپ کا ہی خیال کر لیتی، یہی سوچ لیتی کہ ہم بے گناہ ہوتے ہوئے بھی اپنی ماں کے بھاگ کر شادی کرنے کا تاوان بھگت رہے ہیں۔ بجائے یہ داغ دھونے کے تم بھی ان کے نقش قدم پر چل نکلی، میرے لیے آنے والے دن مزید دوبر کر گئی۔ میں سب کچھ سہ سکتی ہوں، سب کچھ۔ چچی کا درست بے اعتنا رویہ، چچی کی سرد موری سندس آپی اور روبی کے مسخرانہ طنز، مگر یہ نہیں، تمہارا یہ فعل مجھے مار گیا ہے۔ میں جو سر اٹھا کر جیتی تھی امی کا کیا ان کی کرنی سمجھ کر اپنی ذات سے مطمئن رہتی تھی، اب ایک دم سے ڈھہ گئی ہوں۔ دنیا میں بہت ساری ہم جیسی ہوں گی، بہت سارے ہم سے بھی گئے گزرے ہوں گے، مگر وہ حالات سے تھک ہار کر فرار کا یہ طریقہ اختیار نہیں کرتی ہوں گی کہ جس کے بعد ان کے نصیب میں دنیا والوں کی تھو تھو ہی رہے۔ راجہ بھائی کی دعوت کا تاکڑا مینیو اس نے یوں ہی جیسے بوجھل سوچوں میں گھر کا بنایا۔ چچی نے آج پھر اس کی زبردستی سلائی گم ہلکی سی تیلی دکھا کر جگا دی تھی۔ ہم پر کتنے ظلم ہوتے ہیں صفا! سردیوں کی ٹھنڈراتی ہوئی رات میں جب گھر کے سارے افراد نرم گرم لحافوں میں گم آرام فرما رہے تھے، وہ دونوں بہنیں کچن سمیٹنے میں مصروف تھیں۔ اقصیٰ نے اچانک ہی کہا تھا، صفا برتن خشک کرتی حیران رہ گئی تھی۔ کیسے ظلم؟ تب اس کے نزدیک واقعی ظلم کی تشریح وہ نہیں تھی جو اقصیٰ نے کر کر اس کے سامنے رکھی تھی۔ اس کے نزدیک تو یہ چچا اور چچی کا ایک احسان تھا کہ جو نہ صرف انہیں پال رہے تھے بلکہ پڑھا بھی رہے تھے، خصوصی ان حالات میں کہ جب ان کی ننیال کا بھی کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ امی نے اپنی زندگی میں کبھی اپنے پچھلوں کا تعارف نہیں کروایا تھا، ان کے پوچھنے پر رنجیدہ اور برملا سی ہو جایا کرتی تھیں، مگر زبان سے اشارہ تک نہیں دیتی تھیں کہ وہ کس خاندان کی بیٹی ہیں۔ یہی ظلم اقصیٰ نے ہونٹ بھینچ کر پرچ پٹک کر رکھ دی تھی۔ صفا نے بوکھلا کر پہلے کچن کے دروازے کی طرف دیکھا اور پھر پرچ اٹھا کر معائنہ کرنے لگی۔ شکر تھا کہ
بچ گئی تھی، ورنہ چچی کی صلواتوں کا کوئی شمار نہ تھا۔ بے چاری دفتن اقصیٰ استزادیہ بولی تو صفا کو خیال آیا پیچ رکھ دینے چاہیے۔ اقصیٰ کی نظروں میں تو مقصر ابھرا تھا، اس بے جا چیز سے زیادہ قیمتی ہم دونوں انسان ہیں۔ کام کرنے کے دوران نہ جانے کتنے زخم، کتنی کھروچیں، کتنے درد ہمارے وجود کو لگتے ہیں، مگر چچی کبھی اس درد کی تو پرواہ نہیں کرتی۔ اگر کبھی بھولے سے بھی کوئی برتن ٹوٹ جائے تو چچی کا واویلا ریکارڈ کرنے کے لیے لائق ہوتا ہے۔ یہی میں کہہ رہی تھی کہ ہم دونوں جانوں کی ان کے نزدیک کوئی وقت نہیں ہے، اور چند روپے کے برتن ہم سے مہنگے ہوں گے، ان کے ٹوٹنے پر ہمارے ننیال کی اگلی پچھلی نسلیں تک ذلیل کر دی جاتی ہیں۔ اقصیٰ کا لہجہ ہی نہیں، انداز بھی زہریلا ہو رہا تھا۔ صفا نے یہ سب خاموشی سے سنا اور سن کر کندھے اچکا ڈالے۔ غلط باتوں پر مت اکڑا کرو، صرف یہ سوچو کہ ہم یہاں ایک سائبان کے نیچے ایک محفوظ زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر جو چچا بھی ہمیں قبول نہ کرے تو آسرا کیا رہے گا ہمارا؟ تم تو ہو ہی غلامہ ذہانیت کی۔ اقصیٰ دانت پیس کر بولی، بے وقوف، اللہ ہے نا ہمارے ساتھ، یہاں سے در بدر ہوئے تو کہیں اور کھل جائیں گے اس وقت۔ نہ جانے کیوں اقصیٰ کی آنکھیں لو دینے لگی تھیں۔ صفا کو خوف سا محسوس ہوا اس کے تیور سے۔ کیا مطلب؟ وہ بولی تو آواز میں سرسراہٹ نمایاں تھی۔ مطلب یہ کہ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ ہم لعنت بھیجیں ان سائبان اور ان سے مکینوں پر جو گھڑی گھڑی دو کوڑی کو کر دیتے ہیں۔ خود تو مہارانیاں پلنگوں پر بیٹھ بیٹھ کر پھٹنے جتنی ہو گئی ہیں اور ہمیں کوہلو کا بیل بنائے رکھتی ہیں۔ اس وقت بھی دیکھو کتنی سردی ہے، چرند پرند بھی دب گئے ہیں، یہ سیٹھ بھی گرم لفاف میں خراٹے لے رہے ہیں اور ہم بد نصیب یہاں کچن میں اپنے نصیبوں کو رو رہے ہیں۔ ایسی زندگی کو تو ٹھوکر مار دینی چاہیے۔ اقصیٰ بھنکا رہی تھی، اس کی آنکھوں سے نکلتے شعلے صفا میں بھی پھر بھر گئے تھے۔ کچھ سمیٹ چکا تھا گویا یہاں کھڑے رہنے کا جو عزم قدم، سو اس نے اقصیٰ کو دروازے کی طرف دھکا دیتے ہوئے کہا، جو بھی ہے شکرانے کا مقام ہے، جو کالک ہمارے نصیب میں لگ گئی ہے اس کے بدلے میں ایسی زندگی جینا بھی غنیمت ہے۔ چلو اب سو جاؤ، دیر ہو گئی ہے۔ نہیں صفا، بات سنو پہلے۔ اقصیٰ خود وہاں سے ہلی نہ، اسے باہر نکلنے دیا۔ ہو سکتا ہے نا ایسا ہم یہاں سے کہیں اور چلے جائیں، اپنے زور بازو پر کھائیں، اپنی مرضی کا جئیں، نہ چچی کی بددعائیں، نہ روبی اور سندس آپی کی آرڈر، نہ چچی کی سرد سی بے تعلق نظریں۔ سوچو ذرا، یہ ممکن ہو سکتا ہے۔ اقصیٰ آج واقعی الگ موڈ میں تھی، مگر وہ نہیں۔ اقصیٰ کی آفر پر پل بھر کو سوچا اور سوچنے کے بعد جھرجھی لے ڈالی۔ سوچو ذرا کہ بچی یہاں سے نکلے اور باہر جیسے دنیا باہیں پھیلا لے گی کہ آؤ آؤ میرے بچیوں، میں ہوں تمہارے رکھوالی کرنے والی، نہیں میری بہن نہیں۔ باہر تو جگہ جگہ گھات لگائے لٹیرے بیٹھے ہوں گے، پھر کچھ نہیں بچنے والا ہمارا یہاں۔ کم سے کم عزت و ناموس تو ہے، اور جو کام ہماری ماں نے کیا وہ تم کیوں کرنا چاہ رہی ہو؟ چلو بس، اب میرا دماغ کھپا رہی ہو تم۔ اقصیٰ کو ایک طرف ہٹا کر آگے بڑھ گئی تھی، یہ دیکھے بغیر کہ اس کی باتیں بے اثر کر گئی تھیں۔ گزشتہ کئی روز سے اقصیٰ کی سوچیں نئے رخ پر چلنے لگی تھیں۔ یہ کون ہے؟ کاؤنٹر پر بیٹھے گنجے دکاندار نے مجھ پر سر تا پیر دلچسپی سے گھورنے کے بعد پوچھا۔ میں اسپاٹ تاثرات لیے وقاص کے دائیں طرف کھڑا تھا۔ شہزادہ ہے اپنا، الیاس نے اس کے ہاتھ سے سگریٹ کی ڈبی لیتے ہوئے بتایا۔ میری آنکھوں کے جامد تاثرات میں حیرت ابھر آئی۔ کم سے کم یہ میرے لیے نئی بات تھی کہ الیاس سگریٹ پیتا ہے، وہ بھی میٹرک کا اسٹوڈنٹ ہوتے ہوئے۔ مجھے اشارہ کرتے ہوئے خود بھی بینچ پر بیٹھ چکا تھا۔ میں بھی ڈھیلے سے انداز میں بیٹھ گیا، ان کا سگریٹ پینا ہضم نہیں ہو رہا تھا مجھ سے۔ اچھا، گنجے دکاندار نے مجھے دوبارہ سر تا پیر دیکھا۔ آن بان تو ڈون جیسی ہے۔ اس کی بات پر الیاس اور وقاص کے کہکے چھوٹے۔ تمہیں اس میں آن بان کہاں سے نظر آگئی؟ وہ بھی ڈون جیسی؟ یعنی نہ تو یہ امیتابھ کے جتنا لمبا ہے، نہ اس کی جیسی شکل، اور نہ ہی شکل پر عمارت ٹپکتی ہے، پھر ڈون کیسے ہوا؟ وقاص کا انداز سرسرا سا مذاق اڑانے والا تھا۔ میں نے ذرا بھی توجہ نہیں دی، بس لا تعلقی اور بے نیازی سے بیٹھا رہا۔ ابے جیسے وہ ڈون اینگری ینگ مین لگتے ہیں، ویسا ہی ہے یہ۔ ذرا دیکھ تو، عمارات
غربت کو نہ چھیڑ تو، اس کی شکل کا رعب ہی الگ ہے۔ میرے دکان پر آیا بیٹھا ہے اور یوں لگ رہا ہے جیسے اس کی دکان ہو۔ کیا دبدبا ہے، غضب کا بے نیاز دکھ دکھ رہا ہے اسے آتے ہوئے۔ بتا تو دیتے کہ کس شے سے ملنے جا رہے ہو، اس کی ہمت ہی بتا دیتے۔ قسم سے اس کے چہرے پر چھائی سنجیدگی نما رختگی دیکھ کر ڈر سا لگ رہا ہے۔ اس گنجے نے مجھے ڈون کہنے کی لمبی اور بلا وجہ جواز سنا دی تھی، جو کم سے کم مجھے تو فضول ہی لگی تھی۔ میں بنا بنائے ہی ایسا تھا جیسے دکھتا تھا۔ میں نے کبھی کوشش نہیں کی تھی کہ میں خود پر سنجیدگی بھرا یہ لا تعلق رہنے والا خول چڑھاؤں، بس فطرتی طور پر ہی میں ایسا تھا۔ مجھے ہنسی بہت کم آتی تھی اور بڑی مشکلوں سے آتی تھی۔ میرے گھر کے ماحول نے میری بچپن کو بہت پہلے میرے اندر سمیٹ کر دفن کر دیا تھا۔ واہ جانی، تو نے کیا ٹاپ کا نام دیا ہے ہمارے دوست کو، سج گیا اس پر تو۔ بس پھر ٹھیک ہے، آج سے تو گھر والوں کے لیے تیمور، ہم دوستوں کے لیے ڈون۔ وقاص اور الیاس کی کسی بات میں مجھے کوئی دلچسپی محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ سچ تو یہ تھا کہ مجھے جانی نام کے اس دکاندار سے ہی چڑ ہو رہی تھی۔ وہ دن میرا جانی سے تعارف کا تھا، اس دن ہی مجھے پتہ چلا گیا کہ یہ دکاندار حقیقتاً اڈا ہے ان ابھرتے ہوئے لڑکوں کو جو نئے نئے سگریٹ کے اسیر ہوتے ہیں، جو اپنے وجود کو گرہن زدہ کرنے کے لیے اس اڈے کا رخ کرتے ہیں۔ جس کے کاؤنٹر پر بیٹھا یہ خوفناک صورت دکاندار حقیقتاً زہر بیچنے کا کام کرتا ہے، ایسا میٹھا زہر کہ جو پہلے دل اور دماغ کو سن کر دیتا ہے اور پھر دھیرے دھیرے وجود کو گھن کی طرح چاٹ جاتا ہے۔ اس دن میں نے وہاں جانے کے بارہا خود پر پڑتی شاطر نظروں کی ذرا بھی پرواہ نہیں کی اور نہ ہی الیاس وقاص کی پیش پر سگریٹ کو ہاتھ لگایا۔ تم کیوں پیتے ہو؟ الٹا دونوں سے سوال پوچھ ڈالا۔ میرے نزدیک یہ واقعی ناقابل یقین بات تھی کہ اسے اتنے خوشحال، ہر لحاظ سے اعلیٰ نظر آنے والے کے باوجود اس کی طرف مائل کیوں ہوئے۔ یہ سطحی حرکت تو ہمارے طبقے کے مجھ جیسے لڑکوں سے سرزد ہوتی ہے کہ جنہیں ارد گرد تاریکی اور گھٹن کے سوا کچھ نظر نہیں آتا۔ یوں ہی میری بات کے جواب میں وقاص نے دھواں نکالنے کے بعد اسٹائل سے کہا، اصل میں ایک دو دفعہ یوں ہی تجربے کے طور پر منہ کو لگائی۔ تجربہ اتنا مزیدار لگا کہ عادت بنا لی۔ تمہارے پاپا، گھر والے سب بے خبر ہیں؟ الیاس وقاص سے اونچا کہکا جانی کا تھا۔ یار بول کر تو نے اپنی پرسنالٹی ڈون کر دی۔ چپ بیٹھا تھا تو ڈون لگ رہا تھا، اب بھولا لگ رہا ہے۔ ہنسنے کے دوران جانی نے کہا، ایسا کام چھپے تو نہیں رہ سکتے، پر ابھی سب اندھیرے میں ہیں۔ وقاص کی بات پر میرے ہونٹ سکڑ گئے۔ سچ یہ تھا مجھے وہ دونوں یوں اسمگلنگ کرتے ہوئے اچھے نہیں لگ رہے تھے۔ ان کے بارے میں یہ سب سوچتے ہوئے میرے ذہن میں بالکل نہیں تھا کہ ٹھیک چوتھے دن اس دکان پر میں بھی یہی دھواں اڑا کر اندر کی تلخ باہر لوگوں پر انڈھیل رہا ہوں گا۔ اس دن اماں کا موڈ پہلے سے زیادہ خراب تھا۔ یوں تو میرے حافظے میں ایک بھی دن ایسا نہیں تھا جب اماں مجھے چہرے سے شکن اتارے ہنسی مسکراتی نظر آئی ہو۔ حد درجہ رختگی اور غسیلے پن ان کے چہرے پر جیسے ثبت ہو گیا تھا۔ شاذی ہی کبھی وہ مسکراتی ہوں گی، وہ بھی اہل محلہ کی کسی خاتون کے ساتھ۔ ابا اور اپنی ہی اولاد کے ساتھ ان کے تاثرات کبھی خوشگوار نہیں رہے تھے، مگر اس دن اماں پہلے خود ہی زور زور سے چیخیں چلاتی کوستی رہی اور ابا اندر کمرے میں بیٹھے تھے۔ اماں کے کوسنوں کا محور ان کی ذات تھی، مگر یوں بیٹھے تھے جیسے اس سارے منظر سے اس کا کوئی تعلق ہی نہ ہو۔ میں باہر چارپائی پر خالی ذہن سا بیٹھا تھا۔ میری توجہ کہاں تھی یہ مجھے خود بھی معلوم نہیں تھا۔ یوں ہی غیر مرئی نقطے پر نظر مرکوز کیے میں شاید رات بتا دیتا اگر ماں کی اڑتی ہوئی چیل میرے دائیں چپل میرے دائیں رخسار پر نہ آ لگتی۔ بھنجکا سا میں اس کی طرف دیکھنے لگا جدھر اماں کھڑی حلق پھاڑ کر ببلی باجی کو گالیوں میں لپیٹ رہی تھی۔ ببلی باجی میرے بائیں طرف ان کے سامنے کھڑی تھی۔ یقیناً یہ چپل اماں ان کی طرف پھینک رہی تھی۔ قسمت سے میرا گال سج گئی۔ اماں کی ہر بات کا جواب ببلی باجی کے پاس موجود تھا اور وہ اماں سے بھی زیادہ گرمی دکھا رہی تھی۔ چپ کر، بند کر اپنی زبان، نہیں تو کھینچ لوں گی۔ بڑی آئی میرے سامنے باپ کی وکالت کرنے والی۔ ابھی بتاؤں تیرے چونچلے تو پکڑ کر نکال باہر کریں گے۔ دیکھ رہی ہوں میں کیسے ہوا لگی جا رہی ہے تجھے، نہ جانے کب ابا کو
ملتے کوسنے کو ختم کرنے کے لیے ببلی باجی نے کچھ کہا اور حسب عادت اماں اپنا غصہ ان پر نکالنے لگی۔ کیسے چونچلے، کیسی ہوا، بتا دے ذرا، محلے کے کس گھر میں چلی گئی جو مجھے ہوا لگ گئی؟ اماں کیوں خواہ مخواہ پیچھے پڑ گئی ہو؟ ہاں ہاں، میں پاگل ہوں جو ڈائن ہوں جو تیرے پیچھے پڑ گئی ہوں؟ منحوس ماری، میں مرتی بھی نہیں ہوں، اس آدمی کے گھر آنے سے پہلے ہی مر جاتی تو بھی اس کا سفید خون ہے نہ میرے منہ کو آ رہی ہے۔ ماں کی زبان کے آگے اب بند باندھنا مشکل تھا۔ ان کے اسی وویلے سے تھک کر ابا نے نہ جانے کب دروازہ بند کر دیا تھا اور ان کا یہ رویہ ہی دیکھنے دینے کا باعث بنتا تھا دکھ دینے کا باعث بنتا تھا۔ وہ بجائے بیٹی یا بیوی میں سے کسی ایک کو چپ کروانے کے خود کو الگ بیٹھے تھے۔ اماں اب ببلی پر تھپڑ برسا رہی تھی۔ ان کے اس شدید جارحانہ رد عمل کی وجہ سے ببلی باجی کی زبان تھی ان کی دو بدو جواب سے تنگ آ کر ہی اماں انہیں نوچنے کسوٹنے پر آ گئی تھیں۔ میں نے دیکھا رانی باجی اور چھوٹی تینوں بہنیں اس تماشے سے لطف اندوز ہوتے تھک نہیں رہی تھیں۔ چاروں کے چہروں پر حفظ اٹھانے والی مسکراہٹ تھی، گویا وہ چاروں اس قسم کے واقعات کی عادی ہو چکی تھیں، مگر میں نہیں۔ میرا تو دماغ اڑے جا رہا تھا، ایک الگ ہی زندگی کا خواہشمند میرا دل و دماغ شدید ترین دباؤ کا شکار ہو گیا تھا۔ سامنے موجود اماں اور باجی کی لڑائی کسی صورت بھی تہذیب و اخلاق کے زمرے میں نہیں آتی تھی۔ بے شک ببلی باجی مار سہہ رہی تھی، مگر ان کی دو دھاری زبان اماں کو طیش پر طیش دلا رہی تھی۔ وہ انہیں مارے مجھے گھبراہٹ نے گھیر لیا۔ اماں کے ہاتھ میں اب پانی والا پائپ تھا جو نہ جانے کس مقصد کے لیے انہوں نے اٹھا لیا تھا۔ اماں بس کریں، مر جائے گی باجی۔ میں نے جھپٹ کر وہ پائپ اماں سے چھین کر جو ببلی باجی کی گردن میں ڈال دیا۔ اماں نے نکل مر، دفع ہو تو بھی۔ میری توقع کے بالکل برعکس بفری ہوئی اماں نے مجھے اس زور کا دھکا دیا کہ میں چارپائی کے ساتھ جا ٹکرایا۔ میری جان کا روگ مجھے چمٹ گئے ہیں سب کے سب۔ باپ تمہارا چلہ کاٹ رہا ہے، ہم بھوکے رہیں ننگے رہیں اس کو پرواہ نہیں، اس نے وظیفہ پڑھتے رہنا ہے۔ جانے دفع ہو تو بھی، تجھے پیدا کر کر بھی میں اچھی نہ بن سکی۔ دور ہو جا سب نامراد میری نظروں سے، میری جان کے دشمن۔ چھوڑ مجھے۔ وہ خود ہی گالیاں کوسنے دے کر وہ اب منہ پر دوپٹہ رکھے زوروں زوروں سے رونے لگی تھی۔ ببلی باجی بھی بڑبڑ کرتی بالوں کو ٹھیک کرتی باقی چاروں کو مارنے کے لیے لپکی تھی کہ جن کی دبی دبی ہنسی ان کا اشتعال بڑھا رہی تھی۔ میں ویران نظروں لیے صحن کے وسط میں کھڑا رہا۔ یہ زندگی تھی؟ زندگی ایسی تو نہیں ہوتی، یہ تو عذاب تھی۔ شاید ہم سب نے اس دنیا میں آ کر غلطی کی تھی، شاید ہم غلط گھر میں پیدا ہو گئے تھے۔ میں اور میری پانچوں بہنیں، ہمارا وجود نہ ایک دوسرے کے لیے اہم تھا نہ اماں ابا کے لیے، ہم سب غیر ضروری تھے۔ اس پل مجھے اس گھر اور گھر کے مکینوں سے شدید ترین اکتاہٹ اور بیزاری محسوس ہوئی۔ میں اس رات 11 بجے تک جانی دکاندار کی دکان پر رہا۔ 11 بجے تک میری پیچھے رہنے والوں نے میری ذرا بھی خبر نہیں رکھی۔ میں مطمئن سا جانی کہ یہاں اپنی زندگی کا پہلا سرور بھرا کش لے کر اندر کا زہر دھوئیں کی صورت باہر نکالتا رہا۔ بہت سرور آگے لمحات تھے، مگر کم سے کم مجھے شام میں گھر پر ہونے والا دنگا بھول گیا۔ جانی نے مجھے سگریٹ کی صورت ابتدائی فراہم کی۔ انتہا تک جانے میں میں خود ڈون ثابت ہوا۔ اقصی کی باتیں، اس کا گھر والوں سے ہی نہیں، صفا سے بھی بدل جانے والا گم سم، اپنے آپ میں مگن رہنے والا برتاؤ، سب کچھ ٹھٹکا دینے والا ضرور تھا، مگر وہ اس حد تک بھی جا سکتی تھی۔ اگر صفا کو ذرا سا بھی علم ہوتا تو وہ اس کی چوکیداری بن کر رہتی، اس کا یہ سایہ بن جاتی، مگر شاید تقدیر میں یہی لکھا تھا ہونی تھی ہو کر رہی۔ گھر اور دنیا والوں کی سفاک تلوار جیسی زبانیں سہنے کے لیے وہ اکیلی رہ گئی۔ اماں کے جرم کی وجہ سے وہ پہلے ہی معتاب تھی، مگر اس وقت اقصی ساتھ ہوتی تھی۔ سہارا جیسا بھی ہو مضبوطی کا تصور دیتا ہے، وہ بھی بڑی بہن کی وجہ سے حوصلہ مند تھی، مگر بڑی بہن سہارا تھی ہی کب؟ وہ تو کچھ بھی نہیں تھی، کم سے کم اس کی کچھ نہیں تھی۔ کچھ ہوتی تو اسے صحرا جیسے زندگی کیوں دان کر جاتی، اس کے ایک ایک پل میں بیلو بوکر جینا مشکل کیوں بن جاتی۔ اس بار چچی نے ہی نہیں، چچا نے بھی زبان کا استعمال خوب کیا۔ ضرور تمہیں پتہ ہوگا، بہن کے ساتھ چپکی رہتی تھی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کی ایسی ویسی کسی بات کی خبر تمہیں نہ ہو؟ ذلیل ماں کا گرا ہوا خون جو
جو تھی ہوتی نہ اس خاندان کی تو بہن پر پردہ پوشی نہ کرتی، چچا کو بتا دیتی۔ پر تم تو ماں بیٹیاں تو آدھی تھی، ہماری عزت رولنے کے لیے کیسے اپنی عادت سے باز نہ آتی۔ اس دن چچا نے اسے جھنجھوڑ جھنجھوڑ کر سچ گنوانا چاہا تھا، زبان سے کہیں زیادہ اپنے بھاری ہاتھ اس کی کمر پر، گالوں پر، سر پر برسائے تھے، اور یہ پہلی بار تھا۔ اس سے پہلے چچا زبان سے بھلے جتنا کہنا چاہتے کہہ لیتے، ہاتھ کبھی نہیں اٹھاتے تھے۔ اس دن اس نے بہن کے کیے کی سزا مار پیٹ کی صورت میں وصول کی۔ وہ بہت بھیانک لمحات تھے، جسم و جان سرد کر دینے والے، روح زخمی کر دینے والے۔ کتنے ہی گھنٹے تک چچا نے چپ چپاتے اقصیٰ کو تلاش کرنے میں ذرائع استعمال کیے، جب نشان تک نہ ملے تب مایوس کتنے ہی گھنٹوں چچا چپ چاپ اقصیٰ کو تلاش کرنے میں ذرائع استعمال کیے، جب نشان تک نہ ملا، مایوسی سے اس کے سامنے آ کھڑے ہوئے۔ وہ چچی سے پٹ رہی تھی، چچا دیکھتے رہے اور روکا تک نہیں۔ شاید اقصیٰ کا بھاگنا نکلنا تھا ہی اتنا بڑا جرم کہ انہیں صفا سے ہمدردی محسوس نہیں ہوئی۔ ماں کے بعد بہن کی کرنی کا بھگتان اس اکیلی نے بھگتا۔ ان قیامت خیز لمحوں میں دعائیں مانگتے مانگتے اس کے لب سوکھ گئے تھے۔ اے میرے پاک رب، اقصیٰ واپس آ جا، میرے جان سے پیارے مالک، اقصیٰ کی قدموں کو اس گھر کی طرف واپس موڑ دے۔ مگر شاید اللہ کو اس وقت آزمائش مطلوب تھی۔ اقصیٰ کو نہ آنا تھا، نہ وہ آئی تھی۔ وہ جیسے چاہتی تھی اس نے ویسا کیا، اس گھر کو چھوڑ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلی گئی۔ بہن کے بارے میں ایک پل کے لیے بھی سوچنا گناہ سمجھا۔ وہ بہن کے لیے گویا اقصیٰ کا جنازہ اٹھا گیا۔ اس کے بھاگنے کے بعد اگلے 3 دن جیسے انگاروں پر گزرے۔ جو غم صفا کو ملا تھا، وہ ایک طرف چچی کا بین اور سندس روبی کی مشکوک نگاہیں، وہ ان 3 دنوں میں ہی ختم ہونے کے قریب ہو گئی تھی۔ کبھی سوچتی یہ سب خواب ہوگا، آنکھیں بند کر کر کھولے گی تو اقصیٰ اس کے قریب ہی موجود ہوگی، اور کبھی تلخ حقیقت سمجھ کر پھٹ پھٹ کر رونے لگتی۔ انہی 3 دنوں میں اس نے بدلتی نظروں اور قتل کر دینے کی حد تک برفیلے رویے سہے۔ تبھی تو ہوش مند ہونے کے بعد اپنے آپ سے عہد باندھ لیا، ٹھیک ہے اقصیٰ، ٹھیک ہے، ایسا چاہتی تھی تو ایسا ہی سہی۔ تم نے اس گھر اور گھر کے مکینوں کی عزت پامال نہیں کی، تم نے مرے ہوئے باپ کی روح کو تکلیف پہنچائی ہے، تم نے میرا خیال نہیں کیا۔ میرے چچا اور چچی مجھ سے الگ نہیں، ان کی عزت میری عزت تھی، تم نے انہیں نہیں، بہن کو در دیا، سو آج سے تم میرے لیے مر گئی۔ تم باہر کی دنیا میں اکیلی رہنا چاہتی تھی، اکیلی رہو۔ دیکھتی ہوں جس کی خاطر باپ دادا کے گھر کو ٹھوکر مار کر گئی ہو، وہ کب تک تمہارے لیے سائبان بن سکتا ہے۔ اب میں موت کے بعد ہی تم سے ملوں تو ملوں، اس جہان میں کبھی نہیں۔ وہ اپنے اس عہد پر بری طرح سے کاربند رہی۔ واقعہ ذرا ٹھنڈا ہوا تو اقصیٰ نے اکیڈمی کی کسی لڑکی کے سیل پر کال کر کر صفا سے بات کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ دونوں بہنیں ایک ساتھ اکیڈمی جاتی تھیں، ایک ہی کلاس میں۔ لڑکی کی زبانی اقصیٰ کی فون کال کا سن کر صفا کی رگیں تن گئیں۔ نہیں، میری کوئی بہن نہیں ہے، جو تھی وہ مر گئی، اس نے اتنی سختی کے ساتھ قدرے بلند آواز میں کہا کہ آواز اقصیٰ تک گئی۔ بعد ازاں اقصیٰ نے بہت بار کوشش کی، مگر صفا اپنی بات پر ڈٹی رہی۔ تم خود منع کر دو نا اسے کہ تمہاری نمبر پر کال نہ کیا کرے۔ ایک ایسی لڑکی سے جو گھر سے بھاگ نکلی ہو، تمہیں بات کرنا اچھا لگتا ہے؟ آخر اس نے اکیڈمی فیلو سے یہ سب کہہ کر گویا اقصیٰ کی کالز آنے کا سلسلہ بند کر دیا۔ پوری اکیڈمی میں خبر پھیل چکی تھی، سو بہن کے متعلق یوں بات کرنے سے اس کے زخموں سے خون تو ضرور رسا، لیکن یہ خود کو اس کے ہم راز ہونے کے الزام سے زیادہ قابل برداشت ثابت ہوا۔ ایک عہد اپنے آپ سے وہ ہر رات دہرایا کرتی تھی، دنیا بہت تمسخرانہ نظروں سے بھی مجھے دیکھتی ہے، چچی ہی نہیں چچا بھی مجھ سے بے اعتبار ہو گئے ہیں، انہیں ہونا بھی چاہیے۔ میرے ساتھ اٹھتی بیٹھتی میری ماں جائی، جب ان کی عزت دھول کر گئی ہے تو میرا کردار کہاں سے اعلیٰ ظرف آئے گا۔ لیکن چاہے جو کچھ بھی ہو جائے، چاہے میری ہڈیاں یہاں کام کر کر گل سڑ کیوں نہ جائیں، چاہے میری ذات ہر دم طعنوں اور الزامات کی زد میں رہے، میں اس گھر کے ساتھ ہمیشہ مخلص رہوں گی۔ میں اپنے ہر دفاع سے چچا چچی اور سندس روبی پر ظلم
ظاہر کر دوں گی کہ میں اقصیٰ نہیں ہوں، میں صفا ہوں جسے خود غرضی نہیں آتی، جسے چچا کی ذات کا بھرم رکھنا آتا ہے۔ میں یہی جیوں گی، یہی مروں گی، مگر اقصیٰ نہیں بنوں گی، یہ میرا خود سے وعدہ ہے۔ اور وہ اپنے اس عہد کے پابندی اور جی جان سے کر رہی تھی، حالانکہ رویہ اور زیادہ درست ہو گئے تھے، محبت کی، شفقت کی ایک بوند ملنے کی آس بھی ٹوٹ گئی تھی، مگر پھر بھی وہ ارد گرد کی پرواہ کیے بغیر اپنے عہد کی پاسداری بنی رہی۔ ٹی وی اسکرین پر نیم عریاں ہیروئن کے بے تکے رقص سے اکتا کر وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہوا، اور اسد اور ساقی نے حیران ہو کر اسے دیکھا۔ کیوں بے شہزادے، اتنی لاجواب صورت دیکھ کر بھی تیری شکل پر بند 12 کا گھنٹا آگے نہیں بڑھا؟ دیکھ پوری فلم بیٹھ کے قالین پر لمبا ہو کر کامی بھی اس کی طرف متوجہ ہوا۔ یہ لاجواب صورت ہے، اس نے ٹی وی پر تھوکتی ہیروئن کی جانب انگلیاں اٹھا کر تمسخرانہ انداز میں کہا۔ اسے آدھے گھنٹے سے دیکھ کر میرا سر درد کرنے لگا ہے، اس لیے میں تو چلا۔ اے ڈان، رک تو بیٹھ یار، تیری پسند کی مووی لگاتا ہوں۔ وہ اس کے پیچھے لپکا۔ یہ اس کا گھر تھا اور اپنے گھر میں ڈان کی موجودگی اسے اچھی لگ رہی تھی، شاید اس لیے کہ اسے ڈان خود بہت اچھا لگتا تھا، اپنی بدیوں سے ہٹ کر شاندار شخصیت کا مالک۔ یوں کر اسے ڈان فلم ہی لگا دے، اسے دیکھ کر ہی مسکرائے گا۔ ساقی نے فلم کا نام بتایا جو اس نے بچپن میں کبھی دیکھی تھی۔ بکواس نہ کر، میرا موڈ ہی نہیں فلم دیکھنے کا۔ وہ واقعی بیزار سا کھڑا تھا۔ تیرے موڈ کے کیا کہنے، آج کل بالکل دوستوں کے خلاف جا رہا ہے۔ تاش کھیلتے ہوئے اچانک تیرا مغز الٹ جاتا ہے، اب چاہے تو جیت ہی کیوں نہ رہا ہو، تاش کی بازی الٹ دے گا۔ پھر ہوئی سگریٹ کی کش لگاتے ہوئے، پتہ نہیں تجھے کہاں سے فرشتہ نظر آ جاتا ہے جو اسے آدھی پی کر کسی اور پر قربان کر دیتا ہے۔ فلموں کی ہیروئن دیکھ کر تیرے سر میں درد ہونے لگتا ہے۔ 2 ماہ ہو گئے ہیں تو نے اس بازار کا رخ نہیں کیا، حالانکہ تجھے بتایا بھی تھا کہ وہ کل شکوفو جھرنا تیرے فراقہ میں آہے بھر رہی ہے۔ یا سچ بتا، تو کہیں مولانا شولانا تو نہیں بن رہا؟ کوئی کامی نے گزشتہ کچھ عرصے سے اس میں وقوع پذیر ہونے والی تبدیلیوں کو مسخر پن سے بلنٹ کی مانند نشر کیا۔ وہ کرہنگی کے ساتھ اسے گھورتا رہ گیا۔ بکواس بہت کرنے لگے ہو تم سب بتاؤ۔ کامی نے گردن گھما کر سب کی جانب دیکھا۔ میں بکواس کر رہا ہوں یا سچ بول رہا ہوں؟ وہ نجم ٹڈے بھی کہہ رہا تھا کہ ڈان آج کل شرافت سیکھ رہا ہے کیا، جو اس کی پسند کی لڑکی اٹھانے میں سستی دکھا رہا ہے۔ سستی اس لیے دکھا رہا ہوں کہ وہ لڑکی آصف کی بہن ہے، اور آصف کے بارے میں تم جانتے ہو، میری مخالف پارٹی کا ہے۔ اس کی بہن کو اٹھانے کا مطلب ہے اپنے خلاف نہ ختم ہونے والے محاذ کھول لینا، اور یہ بھی میں جانتا ہوں کہ ایسا کچھ ہوا تو نجم ٹڈا بھی پیچھے ہٹ جائے گا اور میں اکیلا پھنس جاؤں گا۔ اس نے عادت کے برخلاف لمبی بات وضاحت کے انداز میں کہی۔ خوبصورت سی، ہمیشہ اداس نظر آنے والی آنکھیں ناراضگی سے سج گئی تھیں۔ تو ہمت تو پکڑ، آصف کی بہن بھی اب آب زمزم سے دھلی ہوئی نہیں ہے، سنا ہے کئی دن سے غائب رہتی ہے اور گھر والے آواز تک نہیں نکالتے۔ اٹھ الو، وہ کئی دن ڈان کے ساتھ غائب نہیں رہتی، آصف یا گھر والے پاگل ہو جائیں گے۔ اس نے باقاعدہ دانت کھینچے اور قدم باہر کی جانب بڑھا دیے۔ لگتا ہے میرے یار کو عشق کی چوٹ لگ گئی ہے، ساقی کے ذو معنی انداز سے اسے دروازے سے پلٹنے پر مجبور کر دیا۔ کیوں خود کو دشمن ہو رہا ہے؟ یہ جو 32 دانت نکال رہے ہو نا، سارے کے سارے ایک ہی مکے سے توڑ ڈالوں گا۔ بڑا آیا میرے بارے میں اندازہ لگانے والا۔ ساقی کا گریبان پکڑ کر اس نے لفظ چبائے تھے۔ ساقی کی سچ مچ سانس رکنے لگی تھی۔ اچھا مائے باپ، ابھی تو چھوڑ، آئندہ کے لیے معافی دے دے تو۔ ساقی کے مصنوعی گھگیانے پر گریبان جھٹکا اور اسد کی طرف پھیر کر بولا، پھر کبھی سہی، آج دل نہیں لگ رہا یہاں۔ کوئی بات نہیں پیارے، جا باہر کہیں دل لگا۔ اسد کی بات میں مسکراہٹ کی جھلک دکھا کر دوبارہ سے سنجیدہ ہونے کے بعد وہ اس کے ڈرائنگ روم سے باہر نکل گیا۔ اسد کے ماں باپ کراچی گئے ہوئے تھے بڑے بیٹے کے پاس، اسی وجہ سے یہ محفل یہیں جمی ہوئی تھی۔ شام کے تقریب 104 بجے
رہے تھے۔ وہ بھاری بوٹوں تلے تاریک کول کی سڑک رونتا نقص کی سیدھ میں چلتا جا رہا تھا۔ کبھی کبھی دل ایسی ویسی ہر قسم کی عیاشی سے اکتا جاتا تھا۔ آج کل تو یہ اکتاہٹ کچھ زیادہ ہی سوا تھی۔ ایسے میں ایک کمی سی وجود میں پنجے گاڑنے لگی تھی۔ کچھ اور بھی چاہیے یار، اس زندگی کو گزارنے کے لیے کچھ اور بھی ہو۔ وہ حیران تھا جو کچھ اب اس کے پاس تھا، یا جو کچھ اس نے اپنی ذات کے لیے ناگزیردہ بنا لیا تھا، اس کے علاوہ وہ کچھ اور کیا تھا؟ یہ بات سمجھنے سے بالا تر تھی۔ قریب سے گزرتے بچوں کی چہچہاہٹ نے اس کی سوچوں کے تسلسل کو منتشر کر دیا۔ وہ بچے اپنی آپیوں یا ماؤں کے ساتھ دائیں طرف واقع پارک کی گیٹ میں داخل ہو رہے ہیں۔ وہ بلا ارادہ سست روی سے چلنے لگا۔ موسم کی خنکی بڑھ رہی تھی۔ سارا دن چھائے رہنے والے بادل اس وقت برسنے کو تیار لگ رہے تھے۔ اس ٹھنڈے موسم میں بھی پارک میں موجود بچوں کی آمد و رفت جاری تھی۔ کسی سوچ کے ڈور میں الجھتا وہ بھی اندر داخل ہو گیا۔ سبز گھاس پر جرسیوں جیکٹس میں لپٹے بچے اچھل کود میں مگن تھے۔ ارد گرد موجود جھولے پر آباد تھے اتنا خوبصورت اور پر رونق بچے۔ کاش تیمور امین کا بچپن بھی ایسا ہوتا، یوں ہی پھول دار ٹوپی سر پر سجائے ان پیارے پیارے بے فکر صحت مند بچوں کو مرکزِ نگاہیں بنائے۔ اس کے دل نے آہ سی کھینچ کر اسے بھی بے چین کر دیا۔ ایک ننھی سی خواہش ہی تو تھی اس کی، ایسی ہی معصوم سا پیارا سا بچپن، گالیوں بددعاؤں پاک پیار محبت شفقت اور ممتا کی خوشبو سے مہکا ہوا۔ بس یہی چاہتا تھا وہ۔ اس پر یک یاسیت چھا گئی۔ وہ درد کی اس کیفیت سے جان چھڑاتا یوں ہی بے مقصد روشاں پر ارد گرد نگاہیں ڈالتے ہوئے چلنے لگا، جب اچانک ہی نظروں کے فوکس میں وہ آ گئی۔ اسے ٹھٹک کر رک جانا پڑا۔ وہ سنگی بینچ پر کھوئی سی بیٹھی تھی، ہلکے گلابی رنگ کے سادہ چادر کے ہالے میں کچھ ضبط کرنے کی کوشش ظاہر کرتا اس کا چہرہ بھی گلابی ہو رہا تھا۔ تیمور کو اس کی بڑی بڑی بلوری آنکھیں جانی پہچانی سی لگی۔ وہ ٹھٹکی باندھ کر دیکھنے لگا۔ ہاں، یہ آنکھیں تو اس کی اپنی آنکھوں کا عکس معلوم ہو رہی تھیں۔ ان میں جانی پہچانی کیفیت، شاید ان میں رچی افسردگی تھی جو اس کی اپنی زندگی کا خاصہ تھی۔ اس لڑکی کا بار بار پلکیں جھپکنا ظاہر کر رہا تھا کہ وہ آنسوؤں کو مرنے سے روکنا چاہ رہی تھی، اس لیے چہرے کا کرب اندر کی تکلیف عیاں کر رہا تھا۔ ارد گرد سے بے خبر ایک ہی پوزیشن میں بیٹھی وہ ہوش خرچ سے بیگانہ لگ رہی تھی، اور اس گھڑی کسی بھی قسم کی جذبات سے عاری اس نوجوان پر آگاہی کے نئے در ہوئے۔ بازار حسن کی چمکیلی لڑکیوں کی گھسی پٹی اداؤں سے کبھی نہ رجھنے والا، لڑکیوں کو پلکیں جھپکنے میں اٹھا کر اپنی سپرد میں لینے والا، اس لڑکی کو صرف دیکھتے گیا۔ وہ بے خود سا ہر منظر بھلائے صرف اس لڑکی کو تکیے جا رہا تھا۔ کیوں؟ اس میں کیا خاص بات تھی؟ کیا اس کی معصوم سے نقش یا نقوش تو بہت ساری لڑکیوں کے ہوتے ہوں گے، اس کی گلابی رنگت یا اس کی بلوری آنکھیں؟ نہیں، یہ سب نہیں تھا۔ اسے حسن اگر متاثر کرنے والا تھا تو وہ اب تک کئی لڑکیوں سے متاثر ہو چکا تھا۔ یہ لڑکی تو کچھ اور تھی۔ اس کے چہرے پر چھایا ازمیل، اس کی آنکھوں سے ٹپکتی ویرانیاں، اور اس کے باقی جہاں سے کٹ کر صرف اپنے آپ میں گم جانا۔ ہاں، وہ تیمور امین جیسی لگ رہی تھی۔ وہ بھی تو یاسیت چھپانے کو یوں ہی محفلوں سے اٹھ کر تنہائیوں میں جا بیٹھتا تھا۔ وہ بھی تو یوں ہی مشتمل سا رہتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں بھی سناٹے بسیرے کیے ہوئے تھے، تبھی تو اس کے قدم تھٹک گئے تھے، نگاہیں پلٹنا بھول گئی تھی۔ وہ جو بے حال بکھری سی بیٹھی تھی، یک بہت اپنی سی لگی۔ تیمور کے دل میں انجانی کیفیت سر اٹھانے لگی۔ اس نے دیکھا لڑکی کے آنسو ڈھلک آئے تھے، وہ شاید تھک گئی تھی، خود پر جبر کر کر، تبھی تو بے آواز آنسو بہانے لگی۔ نہیں پیاری لڑکی، یوں نہیں، تمہیں کیا مجھ سے بھی زیادہ غم ملے ہیں؟ دیکھو، میں تو سمجھتا ہوں دنیا سب سے غمزدہ انسان میں ہوں، مگر میں روتا نہیں۔ تم بھی مت رو۔ اس کے اوپر عجیب بے خودی سی طاری ہوگی۔ بس میں نہیں تھا تو ورنہ یہ چند قدم آگے بڑھا۔ اس کے موتی جیسے آنسو اپنی ہتھیلی میں جذب
کر آتا تو شاید اسی سوچ کے آنے کی دیر تھی کہ اس نے قدم آگے بڑھائے ہی تھے کہ لڑکی کے پیروں میں قریب کھیلتے بچوں کی فٹ بال آ کر الجھی۔ وہ لڑکی یوں ہی ہڑبڑا کر اچھلی گویا نیند سے جاگی ہو۔ گھبراہٹ کا شکار ہو کر اس نے اطراف میں نگاہ دوڑائی اور پھر آنکھیں دوپٹے سے پوچھنے کے بعد ہونٹوں پر زبان پھیر کر گویا کچھ لمحے قبل والی کیفیت سے آزادی چاہی اور گیند کو پاؤں کی مدد سے ٹھوکر مار کر بچے کی جانب لڑکا دی۔ ایک کیوٹ سے بچے نے تھینک یو آنٹی کہہ کر کھیلنے کی آفر دی۔ اگلے پل تیمور کے لیے تعجب خیز تھا۔ وہ لڑکی بڑی سی چادر سلیقے سے سنبھالے انہی بچوں کے ساتھ کھیل رہی تھی جو آنکھیں چند دہائی پہلے برسا رہی تھی۔ اب وہ آنکھیں اس کی ہنسی کا بھرپور ساتھ دے رہی تھی۔ اس ہنسی تیمور کو سنائی نہیں دے رہی تھی، لیکن اس جگمگ کرتی آنکھوں اس کی ہنسی کے ساتھ دے کر تیمور پر اشکار کر رہی تھی کہ وہ ہنستے ہوئے دنیا کی خوبصورت ترین لڑکی لگتی ہے، صرف اس لیے کہ اس کی آنکھیں بھی اس کے ساتھ ہنستی ہیں۔ وہ درخت سے ٹیک لگائے کر توجہ سے اسے دیکھتے گیا۔ سنو! ایک بچہ کھیلتا ہوا درخت کے قریب آیا تو اس نے بازو سے پکڑ کر روک لیا۔ یہ پھول ان آنٹی کو دے آؤ۔ کچھ دیر قبل توڑا ایک گلاب بچے کے حوالے۔ کیا کہوں؟ بچے کی حیرانی بجا تھی۔ کچھ نہیں، بس پھول دے دو۔ بچہ اچھلتا ہوا اس کے قریب جا پہنچا۔ تب تک وہ لمبے لمبے ڈھگ بھرتا پارک کی گیٹ تک چلا گیا۔ وہیں سے پلٹ کر دیکھا، وہ بچے کے ہاتھ سے پھول لے کر حیرت زدہ کھڑی تھی۔ پھر کندھا اچکاتے ہوئے پھول مسل کر گھاس پر پھینک دیا۔ تیمور نے بے ساختہ لمبی سانس کھینچی تھی۔ کوئی بات نہیں، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، زیر لب کہا اور گیٹ عبور کر گیا۔ وہ لڑکی بھی خود سے سرزد ہوئی اس خوبصورت واردات سے بے خبر کھیل ختم کر کر تیز تیز قدم اٹھاتی گیٹ کی جانب آ رہی تھی۔ اس رات ہمیشہ کی طرح بستر پر جاتے ہوئے وہ تھکن سے چور ہونے کے باوجود سوئی نہیں، بلکہ بلک بلک کر روتی رہی۔ آج 21 دسمبر تھی۔ آج سے 1 سال قبل یہی دن اس کی زندگی سے اقصیٰ نام کا رشتہ چھین لیا گیا تھا۔ اقصیٰ ہچکیوں کے بیچ بہت بے قرار ہو کر اس نے پکارا، میری بہن، میری ماں جائی، کیوں کیا تم نے ایسا؟ کیوں خود کو دنیا بہت بے قرار ہو کر اس نے پکارا، میری بہن، میری ماں جائی، کیوں کیا تم نے ایسا؟ کیوں خود کو دنیا والوں کی نظروں میں معتب ٹھہرایا؟ آج صبح سے اس کا دل بھرا ہوا تھا۔ 31 دسمبر کی صبح 10 بجے جب ہر سو چہل پہل تھی، اقصیٰ بنا کوئی نشان چھوڑے اس خاموشی سے گھر کی دہلیز پار کر گئی کہ کسی کو پتہ ہی نہ چل سکا۔ جی تو اس کو ہم یہیں پہ سٹاپ کرتے ہیں، باقی کا ہم نیکسٹ پارٹ میں کمپلیٹ کریں گے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔